بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مشکل وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا عمل جس پر عمل کرنے سے تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں مال و دولت ہے، پیسہ ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحشی پھیل رہی ہے اور معصوم عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ صرف پیسہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، دولت اکٹھی ہو جائے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا مشکل سے مشکل کام نہیں جو پیسے کے بغیر نہ ہو سکے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو ہی آج سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جانے لگیں، جس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے رات کو، تو ایسے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اور ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی ساز و سامان کو اکٹھا کرنے اور اس کی خرید و فروخت کے لیے اپنا دین تک بیچ ڈالے گا۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فراغ اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ آج یہی طریقہ ہے۔ ہر انسان جو ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا کبھی بھی ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسے فتنہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بہت ہی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے بھی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات اور نفس پرستی کے نشے میں اس قدر گر چکا ہے، اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی عزائشوں کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اور جب وہ خواہشات اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی چکر میں وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بھی ناشکری کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا رب ہمیں جو عطا کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ اپنے بندے کو ہر لحاظ سے سمجھتا ہے، مگر انسان وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ خود اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا اور پسندیدہ خیال کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ چیزوں کے اچھا برا ہونے کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ انسان اس دنیا سے جس قدر الجھتا ہے اتنا ہی اس کے گھیرے میں آتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس سے بچتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے اتنا ہی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک کنواں ہے جس میں جو گر گیا کبھی فلاح نہ پا سکا۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا حاصل کرنا تو ایک طرف دنیا کی یاد سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی یاد میں اپنے دلوں کو مشغول نہ رکھو۔ آج پیارے آقا کی امت پریشان ہے، سکون ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طرح سے سکون مل جائے، پریشانی ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں گے۔ دنیا کی لالچ، حرص، مال و دولت کی کثرت، خواہشات کو چھوڑ کر جب ہم اللہ کی راہ میں نکل چلیں گے، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو پھر ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
اس تحریر میں ایک ایسی دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کے اس مشکل سے مشکل وقت میں جس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اس دور کے فتنے میں مبتلا ہے اور سب کچھ بھول بیٹھا ہے، زندگی کا مقصد بھول بیٹھا ہے اور پریشانیاں مصیبتیں اس کی زندگی میں آ چکی ہیں، تو ان کو ایک دعا بتائی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا انشاءاللہ اس بہت ہی بدترین گزرتے ہوئے دور میں جس میں کوئی کسی کا نہیں، ہر طرف فحاشی ہے، ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرہ ولا حاجۃ ہی لک رضی اللہ قضیتہا۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔